بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور حصہ نمبر 2 ہے۔ جب عبداللہ بن عامر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہری و دستخطی کاغذ لے کر آئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت کیوں اس کے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اپنے کاتب کو بلایا اور صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا، جو اس طرح لکھا گیا۔ یہ صلح نامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں مندرجہ ذیل باتوں پر متفق اور رضامند ہیں۔ امر خلافت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ و مامون رہیں گے اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقین اور ان کے طرفداروں سے امیر معاویہ کوئی تعرض نہ کریں گے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھائی اور ان کے متعلقین جس شہر اور جس آبادی میں چاہیں گے سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ اور ان کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر اپنے کسی ذاتی حکم کی تعمیل کے لیے مجبور کریں۔ صوبہ اہواز کا خراج حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر روپیہ اب موجود ہے وہ سب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنے اختیار سے اس پر جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کو انعام و عطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس عہد نامے پر عبداللہ بن حارث بن نوفل اور عمر بن ابی سلمہ وغیرہ کئی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے ہوئے۔ جب یہ صلح نامہ مرتب ہو کر امیر معاویہ کے پاس مقام انبار میں پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کر اور قیس بن سعد کو آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قیس بن سعد بھی اسی روز شام کو ماں اپنے ہمراہیوں کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کوفہ سے بیعت لی۔ قیس بن سعد نے بیعت سے انکار کیا اور مسجد میں نہ آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط ثبت کر کے بھیج دیا اور کہلا بھیجوایا کہ جو کچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھ لو، مجھ کو منظور ہوگی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنے ہمراہیوں کی جان کی امان چاہی، مال وغیرہ مطلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ نے فوراً ان کی شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کر لی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصرار ہوا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فقر عزیز تر ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی۔ اس سفر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمر بن العاص بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کیجیے، وہ مجمع عام کے روبرو ایک خطبہ بیان فرمائے۔ امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور ان کی درخواست کے موافق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جد امجد کی امت میں فساد و فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے
میں نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ اس کے بعد صلح کے تمام مدارج طے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی بھی جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ نے ارشاد فرمائی تھی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے تو امیر معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جمع مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جمع مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔ یہ صلح 41 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی، اس لیے 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد تکمیل صلح امیر معاویہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے، اور جب تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ان کے ساتھ امیر معاویہ نے بڑی تکریم و تعظیم کا برتاؤ کیا، اور برابر ان کی خدمت میں حسب قرارداد صلح نامہ روپیہ بھیجتے۔ امیر معاویہ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ چرچا کرنا شروع کیا کہ یہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ اے اہل عراق، میں تم سے بار بار درگزر کر چکا ہوں، تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا۔ تم 2 قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے ہو، ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں ہے، اور انصاف بھی یہی ہے، بس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دوں اور تیز کے ذریعے فیصلہ طلب کروں، اور اگر تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ صلح قائم رکھیے، صلح قائم رکھیے۔ بات یہ تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی کم ہمتی اور بے وقوفی سے خوب واقف تھے، انہوں نے صرف دھمکی سے ان کو سیدھا کرنا مناسب سمجھا۔ امیر معاویہ اب بلا اختلاف عام عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونٹوں اور بکریوں کے چرانے گوشہ نشینے کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے، انہوں نے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ غرض کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص باقی نہ رہا جس سے جلد یا کچھ تعامل کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کوفہ میں رہے، پھر کوفہ کی سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ تھوڑی دور تک بطریق مشایعت ہمراہ آئے، مدینہ آ کر پھر آپ نے کبھی کسی دوسری جگہ کی سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔ 50 ہجری یا 51 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جادہ نے زہر دیا تھا، مگر جب کہ خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا، تو دوسروں کا حق نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں برسوں کے بعد یقینی طور پر اسے مجرم قرار دیں۔ وفات کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت پہنچی اور تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ صفحائے کوفہ تم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گی، مگر میرے بعد تم ان سے پھر دریافت کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے بصر و چشم منظور ہے، لیکن جب مروان نے یہ خبر سنی کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے تو وہ مانے ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مسئلہ ہو کر چلے، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور کشف خون کے ارادے سے باز رکھا۔ چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔